تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنا چاہتا ہوں، تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ حذیفہ شاہد کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، پرنسپل اسکالر سربراہ تحقیق اقبال اکیڈمی پاکستان، ڈاکٹر محمد طاہر صاحب میسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اساتذہ کرام اور بہت ہی عزیز طلباء، سب سے پہلے میں اس اسکول کے پرنسپل صاحب اور اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا، اقبال اکیڈمی پاکستان کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ سے کچھ باتیں کریں، آپ کی کوئی باتیں سنیں اور اقبال اکیڈمی پاکستان کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں۔ اور آج جو ہمارا یہاں آنے کا ایک خصوصی مقصد ہے، اس موسم کے اندر پودے لگائے جائیں زیادہ سے زیادہ، اس بارے میں بھی عزیز طلباء آپ سے کچھ بات چیت کریں۔ عزیز طلباء، آپ کا جو زمانہ ہے، آپ 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، یہ بہت ہی اہم زمانہ ہے انسان کی زندگی کا۔ ہم عہدے سے گزرے ہیں، ہم بھی اسکولوں میں اس طرح بیٹھتے تھے اور کوئی باہر سے لوگ آتے تھے، اسکالر آتے تھے تو ہم گفتگو ان کی سنتے تھے، اور بہت سی گفتگویں اس زمانے کی اب تک ہمارے حافظے میں ہیں۔ تو ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو چند ایسی باتیں بتا کے جائیں جو آپ کو زندگی ساری کام آئیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس ادارے سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ مفکر پاکستان، مصور پاکستان، پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کے نام پہ یہ ادارہ قائم ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں بطور پاکستانی قوم ہمارے لیے یہ دو شخصیات بہت اہم ہیں، قائد اعظم اور علامہ اقبال۔ قائد اعظم نے اپنی جد و جہد کے ذریعے یہ ملک بنایا اور علامہ اقبال نے اس ملک کا تصور دیا۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں نے آتے ہی دیکھا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، ادھر بھی علامہ اقبال ہیں۔ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، ادھر بھی علامہ اقبال ہیں۔ یعنی
علامہ اقبال کے اشعار اور ان کی فکر، ان کا فلسفہ ہمارے لیے زندگی ساری ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آج ہم آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے اپنے اساتذہ سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی عزیز طلبہ، آپ اسکول کی سینئر کلاسز ہیں 9th اور 10th، اگر آپ کے ذہن میں کوئی علامہ اقبال کے حوالے سے کوشچن ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں بلا تکلف، تاکہ ہم آپ کی بھی کوئی بات سن کے جائیں اور ہمیں بھی یاد رہے کہ ہم اسکول میں آئے ہیں تو ہم سے فلاں بچے نے یہ بات کی تھی۔ یہ جو ہمارا ادارہ ہے اقبال اکیڈمی پاکستان، یہ قائد اعظم کے حکم پہ قائم ہوا، حکومت پاکستان کا ادارہ ہے۔ وفاقی حکومت کا آپ جانتے ہیں نا، ایک صوبائی حکومت ہوتی ہے، ایک وفاقی حکومت ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت ہوا ہے جس کا پورے ملک کے اوپر اختیار اور پورے ملک کے اوپر اس کے فیصلے چلتے ہیں۔ تو وفاقی حکومت نے، لیاقت علی خان اس وقت وزیر اعظم تھے، 1951 کے اندر یہ ادارہ بنا۔ اس ادارے کا مقصد کیا ہے؟ اس ادارے کا مقصد علامہ اقبال کے اوپر ریسرچ کروانا ہے، علامہ اقبال کے اوپر تحقیق کروانا ہے، ان کی زندگی پر، ان کی شاعری پر، ان کے فلسفے پر، ان کی تعلیمات پر، اور لوگوں تک اسے پہنچانا ہے۔ جس زبان میں کوئی پڑھنا چاہے علامہ اقبال کو، ہم وہ سہولت فراہم کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا اصل جو ان کی شاعری ہے عزیز طلبہ، وہ یا اردو میں ہے یا فارسی میں ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، اس کا دنیا کی 43 زبانوں میں ترجمہ کروایا، 43 لینگویجز، تاکہ کوئی پنجابی میں پڑھنا چاہے، فرانسیسی میں پڑھنا چاہے، جرمن میں، کسی بوسنیا کی زبان میں، عربی میں، پشتو میں، براہوی میں، بلوچی میں، سندھی میں، جس زبان میں پڑھنا چاہے تو اقبال اکیڈمی وہ سہولتوں سے فراہم کرتی ہے۔ اور اقبال اکیڈمی ہر شخص کے لیے کھلی ہے، جو مرضی آئے۔ طلبہ وہاں پہ، عزیز طلبہ آتے ہیں، وہاں اساتذہ آتے ہیں، اسکالر آتے ہیں، دنیا کے سربراہ آتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں سے، جو جیسے ایران کا صدر آ گیا، کسی اور ملک کا صدر آ گیا، علامہ اقبال کی نسبت کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس علامہ اقبال کی کتابیں ہی نہیں، علامہ اقبال کے ہاتھ کی تحریریں ہیں، ان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطوط ہیں۔ علامہ اقبال کی پوری زندگی تصویروں میں ہم نے وہاں پہ مرتب کی ہوئی ہے، یعنی آپ چلیں اس دیوار سے اس کونے پہ پہنچیں گے تو تصویروں کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا علامہ اقبال نے زندگی کیسے گزاری۔ تو ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ کبھی آئیں، اساتذہ کے ساتھ آئیں، اپنے والدین کے ساتھ آئیں، چھٹی کے جب آپ کو یہاں سے فراغت ہو، صبح 8:30 سے لے کے 4 بجے تک ہمارا آفس کھلا ہوتا ہے، سوائے ہفتے اور اتوار کے۔ آپ علامہ اقبال کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی کتاب چاہتے ہیں، ہماری لائبریری دنیا کی بہترین لائبریری ہے علامہ اقبال پر، ہزاروں کتابیں ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے ہم آپ کو وہ کتاب فراہم کریں۔ اگر ہماری لائبریری میں نہیں ہے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کتاب ڈھونڈ کے آپ کو دیں گے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور اگر آپ تشریف لائیں عزیز طلبہ، اساتذہ کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں، آپ بھی آئیں، تو ہماری اکیڈمی آپ کے لیے کھلی ہے۔ اس کے علاوہ آپ آ نہیں سکتے، آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ آپ جائیں، گوگل پہ جائیں، آج کل تو بچے زیادہ ماہر ہیں، میرا بیٹا فرسٹ ایئر میں ہے، مجھے کئی چیزوں کا نہیں پتہ، میں اس سے پوچھتا ہوں، ویب سائٹ کا نہیں پتہ چلتا، سوشل میڈیا کا، ہم پرانے زمانے کے لوگ ہیں، وہ فوراً نکال کے دے دیتا ہے۔ بیٹا آپ گوگل میں جائیں، صرف لکھیں اقبال اکیڈمی پاکستان، تو ہماری ویب سائٹ آ جاتی ہے، وہاں پہ ہماری لائبریری ہے، ہزاروں کتابیں وہاں پہ فری ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے، وہاں سے آپ ہمیں ای میل کر دیں، ای میل دیے ہوئے ہیں، ہم آپ کو ای میل پہ جواب دیں گے۔ فون نمبر ہیں، آپ اپنا فون نمبر دیں، واٹس ایپ پہ آپ کو جواب دیں گے۔ پوری دنیا سے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، بیٹا اگر کوئی پی ایچ ڈی بھی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے پی ایچ ڈی بڑی ہائی ڈگری ہوتی ہے علامہ اقبال پر، تو ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ سارا کچھ تو ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کو اسسٹ کرتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں نے کہا میں اقبال اکیڈمی کے بارے میں بیٹا آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا ادارہ ہے، کیونکہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ٹیوشن سینٹر ہے۔ اکیڈمی جو ہوئی، ہمارے یہاں اکیڈمی ٹیوشن سینٹروں کو کہتے ہیں، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں بیٹھ کے کوئی 5ویں 6ٹھی یا 11ویں 12ویں کے بچوں کو ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا بھر کا علامہ اقبال پہ سب سے بڑا ادارہ ہے ریسرچ کا اور علامہ اقبال کی پروموشن کا۔ اگر وزیر اعظم پاکستان بھی اقبال پہ کوئی بات کرتا ہے تو ہم سے پوچھ کے کرتا ہے، صدر پاکستان کو اقبال پہ میسج دیتا ہے ستمبر میں، نومبر اور اپریل میں، تو وہ میسج ہماری طرف سے جاتا ہے۔ آرمی چیف کوئی اقبال پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا مشورہ ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ اقبال پہ اسپیشلٹی اقبال اکیڈمی کی ہے۔ میری خود ایک علامہ اقبال پہ پی ایچ ڈی ہے، 25 کتابیں میں نے خود لکھی ہیں علامہ اقبال پہ، جو پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹیوں میں، پی ایچ ڈی لیول پہ پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے علامہ اقبال کی خدمت کرنا۔ تو اس بیٹا تھوڑا سا تعارف آپ کو اس لیے کروایا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کے شہر میں علامہ اقبال سے متعلق کتنا بڑا ادارہ موجود ہے۔ اگلی بات، جس کام کے لیے بیٹا ہم یہاں آئے ہیں،
پودے لگانے چاہیے، اور مسلمان کے لیے پودا لگانا تو بہت بڑے اجر والی بات ہے۔ چند باتیں میں آپ کو عرض کروں گا، اس کے بعد پھر اگلی ایکٹیویٹی پہ آئیں گے۔ قرآن مجید کے اندر پودوں کا ذکر ہے، جنت کے پودوں کا ذکر ہے، اور جنت کی سب سے بڑی بیوٹی، حسن پودے ہیں۔ جنات تجری من تحتہا الانہار، جب اللہ رب العزت نے جنت کا نقشہ بیان کیا قرآن مجید میں تو کیا وہاں پودے ہیں پھلدار، اور ایسے پودے ہیں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ مطلب ہے ان پودوں کو اللہ نے دوام دیا ہے، وہ کبھی خشک نہیں ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جو بہ رہی ہیں۔ پودے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت برپا ہو جائے، قیامت کا اعلان ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے، آپ جانتے ہیں جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ قبریں کھل جائیں گی، مردے قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت آ جائے اور آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ پودا لگا سکیں تو میدان محشر کی طرف جانے سے پہلے پودا لگا دیں۔ اتنی اہمیت ہے پودا لگانے کی، کیونکہ جب آپ پودا لگاتے ہیں تو وہ آپ اس ماحول پہ ایک احسان کرتے ہیں، آپ اس ماحول کو سنوارتے ہیں۔ بیٹا اس وقت آپ نے دیکھا بھی سیلاب آئے ہیں، ایک سیلاب تو دریاؤں سے آ رہا ہے نا، جو انڈیا نے دریا کے منہ کھول دیے، ایک ہمارے یہاں سیلاب پہاڑوں سے بھی آ رہے ہیں۔ وہ ہماری اس بے احتیاطی کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم نے درختوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہم نے پہاڑوں پر درختوں کے جو جنگل تھے لگائے نہیں ہیں، اجاڑ دیے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تباہی و بربادی شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے ماحول کو خوبصورت بنانا ہے، اور ہر آپ میں سے اسٹوڈنٹ یہاں تو بسم اللہ ہم کریں گے، جہاں کہیں آپ اپنے گھر میں، اب موسم ہے پودے لگانے کا، گھر میں پودا لگائیں، محلے میں، گلی میں، جہاں کہیں آپ کو موقع ملتا ہے۔ اتنے مہنگے پودے نہیں ہوتے، سستے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوگا جب تک وہ پودا لگا رہے گا بیٹا، وہ ماحول کو فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ جب تک وہ پودا سرسبز رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ ایک قبر کے پاس رکے اور آپ پریشان ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے دیکھا پریشان ہو گئے؟ فرمایا اس قبر کے اندر قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب آپ نے ایک سبز ٹہنی منگوائی اور اس قبر پہ لگا دی، اور فرمایا جب تک یہ سبز ٹہنی یہاں رہے گی اس کے عذاب ہلکا رہے گا۔ کیوں کہ سبز تک جب تک سبز رہتا ہے کوئی پتا یا پودا، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ تو پودے لگانے سے بیٹا ہمارے ماحول میں ایک روحانی اثر پیدا ہوتا ہے، ایک ایکولوجیکل ایفیکٹ بھی آتا ہے، ماحول کا اثر بھی پیدا ہوتا ہے، ماحول بھی بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پھلدار پودا لگائیں تو آسس میں ارشاد فرمایا جب تک وہ پھل کوئی کھائے گا، تک پرندے بھی کھائیں گے تو لگانے والے کو اس کا اجر پہنچے گا۔ تو یہ وہ کام ہے جو بطور مسلمان پوری دنیا پودے لگا رہی ہے، پلانٹیشن کیمپینز چلتی ہیں، لیکن بطور مسلمان جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں اجر ملتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ماحول تو ویسے ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ بیٹا آپ یہ چیز سیکھ کے جا رہے ہیں یہاں سے، جب آپ اپنے گھروں میں جائیں، اپنے دوستوں میں جائیں، سب کو یہ اویئرنیس دیں کہ اس موسم میں ہر شخص نے کم از کم ایک پودا ضرور لگانا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا بہت کامیاب کرے، کامیابیوں سے نوازے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں جس موقع پہ آپ کے اساتذہ کے علاوہ آپ کو ہماری رہنمائی کی، گائیڈنس کی ضرورت ہو، اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ اقبال اکیڈمی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اور اب ہمارے جو سرگرمیوں کے یہ جو ہماری بیٹا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اقبال اکیڈمی کی، اس کے انچارج ہیں راجہ محمد بابر خان صاحب، وہ آپ کے پاس آئیں گے یہاں، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم نے ایک آپ کے لیے ایکٹیویٹی بھی ڈیزائن کی ہے تاکہ یہ جو اویئرنیس ہے شجر کاری کی، پودے لگانے کی، یہ مزید مؤثر طریقے سے آگے چلے۔ بسم اللہ۔